الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم دیکھیں گے طلاق کی قسمیں اور مطلق کی قسمیں، یعنی طلاق کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے اور مطلق جو طلاق دینے والا ہوتا ہے اس کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس بحث میں جاتی ہوئی وہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے جو لیکچر نمبر 3 میں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ طلاق کی جو بھی قسم ہو بنیادی طریقے وہی ہوں گے جو بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف کچھ کیفیات کے لحاظ سے قسمیں بنائی گئی ہیں طلاق کی، تو اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ طلاق کی بحث میں ان الفاظ کا، ان اصطلاحات کا استعمال ہو تو سمجھ میں آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں طلاق کی قسمیں۔ تو کوئی پوچھے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ طلاق کی کتنی قسمیں؟ کون کون؟ اور طلاق کے بائن۔ دیکھیے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سوال ایک مجمل سوال ہے کیونکہ طلاق کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب یہ رجوع کے اعتبار سے، یعنی رجوع ممکن ہے نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو طلاق کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ تو جب بھی یہ سوال اٹھے گا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب دینے سے پہلے یہ کنفرم کیجئے کس اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے جو آپ نے بتایا، لیکن الگ الگ اعتبار سے اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے، پوچھے طلاق کی کتنی قسمیں، تو آپ کو کنفرم کیا کرنا ہے کس اعتبار سے آپ کو قسمیں چاہیے۔ تو الگ الگ اعتبار سے طلاق کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حلت اور حرمت کے اعتبار سے، یعنی طلاق دینا حلال ہے حرام ہے، اس اعتبار سے حلت اور حرمت کے اعتبار سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ سوال کی نوعیت طے ہو گئی کہ آپ کو طلاق کی قسمیں بتانی ہیں، اور کس اعتبار سے؟ طلاق کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں، ایک طلاق سنی اور ایک طلاق بدعی۔ طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق سنت حلال ہے، طلاق بدعت حرام۔ یہ طریقے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصلاً تو طلاق دینا حلال ہی ہے، جائز ہے، لیکن طریقے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ تو جو اصول بتائیں گے لیکچر نمبر 3 میں، جو طریقے بتائے گئے ہیں طلاق کے، ان طریقوں پر اگر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ سنی، طلاق سنی یعنی سنت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے طلاق دیا، اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ اور طلاق دیتے ہوئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور کسی نبوی تعلیم کی مخالفت کی، طریقے طلاق کی مخالفت کی، تو وہ طلاق کی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو قسمیں ہوئی طلاق کی، طلاق سنی اور طلاق بدعی، طلاق سنت، طلاق بدعت۔ آگے بڑھنے سے پہلے طلاق سنی اور طلاق بدعی کے تعلق سے ایک چیز اور واضح کر دوں، یہ جو میں نے آپ کو دو قسم بتائی نا، یہ طلاق کی دو قسمیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ احناف کے ہاں، فقہ حنفی میں اس سلسلے میں طلاق کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن اور ایک طلاق بدعت، یہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو شروع کی 2 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، یہ سنت، طلاق سنی ہے، اور تیسری طلاق بدعی۔ یعنی احناف کے ہاں طلاق سنی 2 ٹائپ کی، طلاق سنی کی بھی 2 قسمیں، ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن۔ جبکہ ہم نے آپ کے سامنے کیا بتایا
کہ حلت اور حرمت کے اعتبار سے طلاق کی دو ہی قسمیں، طلاق سنی، طلاق بدعی۔ لیکن احناف کے ہاں طلاق سنی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو کل ملا کے تین قسم ہو جاتی ہے، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ اب طلاق احسن کیا ہے ان کی نظر میں؟ احسن یعنی سب سے اچھا طریقہ طلاق دینے کا۔ احسن وہی ہے جو لیکچر نمبر 3 میں آپ کو بتایا گیا، یعنی کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق طلاق دی جائے۔ بنیادی طور پر ان کے ہاں یہ ہے طلاق حسن میں کہ صرف ایک بار طلاق دی جائے۔ طلاق حسن میں جو بنیادی نقطہ ہے ان کے یہاں وہ کیا ہے؟ بہت ساری شرطیں نہیں ہو تو بھی ان کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اصل طلاق حسن یعنی جو شرط طلاق کو طلاق حسن بناتی وہ یہ کہ ایک بار طلاق دے، بس صرف ایک طلاق، اس کے بعد عورت کی عدت گزرے، عدت گزرتی اسے اس کے گھر بھیج دے، قصہ ختم۔ اب وہ جا کر کہیں بھی شادی کرنا کر سکتی ہے، یعنی نکاح ختم ہو چکا، ایک ہی طلاق دیا، اور ایک طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر گئی تو نکاح آٹومیٹک ٹوٹ گیا۔ تو جب نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، تو اب وہ جا کے کہیں اور پہ بھی شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ عجیب غلط فہمی ہے، عوامی غلط فہمی کہہ لیجیے اس کو، کیونکہ یہ تو دنیا کی کسی مسلک کا فتویٰ نہیں ہے کہ عورت کو خود سے الگ کرنے کے لیے 3 طلاق دینا ضروری ہے۔ یہ عوام میں، پبلک میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ جب تک ہم 3 طلاق نہیں دیں گے عورت الگ نہیں ہو سکتی۔ 1 2 3، اب چاہے ایک ساتھ دیں چاہے الگ الگ دیں، مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ 3 دینا ضروری ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ صرف ایک طلاق دینے سے عورت آپ سے الگ ہو سکتی ہے اور وہ جا کے کہیں شادی بھی کر سکتی ہے، گرچہ آپ نے صرف ایک طلاق دیا۔ تو احناف کے ہاں اگر صرف ایک طلاق سے عورت کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق حسن کس کو کہتے ہیں ان کے ہاں؟ طلاق حسن یہ ہے کہ عورت کو خود سے الگ کرنے کے لیے 3 طلاق دی جائے۔ میں نے کہا کہ 3 طلاق دینا ضروری نہیں مانتے کوئی بھی، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی، کوئی بھی، اسی لیے اس کو حسن کہتے ہیں، یعنی احسن سے 1 ڈگری نیچے گرا دیا اس کو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے ایک طلاق سے الگ کرو، لیکن 3 طلاق بھی دے اور الگ الگ وقت میں، عورت پاک تھی اس کو طلاق دے دیا، اب اس کو ویٹ کرے، وہ ناپاک ہوگی، اس کے بعد نیکسٹ جو طہر ہے، اگلا جو طہر ہے، اگلی جو پاکی، اس میں دوسرا طلاق دے دے، اس کے بعد پھر ویٹ کرے، اب عورت ناپاک ہوگی، اب پھر دوبارہ جب پاک ہوگی تو اس کو 3 طلاق دے دے۔ تو اس طرح سے 3 کا کوٹا پورا ہو گیا، اب اس کو پارسل کر دے ہمیشہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی جو طلاق ہے طلاق حسن، اس میں ایک طلاق کے بعد اس کی بیوی نہیں رہے گی، لیکن بعد میں جب چاہے اس سے شادی کر سکتا ہے، بھلے بیوی نہیں رہے گی، اب رجوع تو نہیں کر سکتا نا، عدت گزر گئی تو، لیکن دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق حسن میں کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے، رک رک کے، ایک مجلس میں نہیں، رک رک کے، لیکن چونکہ 3 کا کوٹا پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکلی تو دوبارہ اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہے طلاق احسن اور طلاق حسن میں۔ یہ بیچ کی جو قسم ہے طلاق حسن، یہ طلاق سنت میں سے نہیں ہے، یہ طلاق بدعت میں سے۔ احناف نے اسے طلاق سنت میں شمار کر کے احسن اور حسن کی درجہ بندی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طلاق سنت میں سے نہیں ہے، یہ طلاق بدعت میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 ہی قسمیں ہیں، طلاق سنی، طلاق بدعی۔ طلاق حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک ساتھ جو 3 طلاق دے رہے ہیں گرچہ الگ الگ اوقات میں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ لیکچر نمبر 3 میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک بار طلاق دے دیا تو بغیر رجوع کے، یا یہ کہ عدت پوری ہو چکی دوبارہ اس سے شادی کیا، تو بغیر رجوع کے یا بغیر عقد ثانی کے دوسری طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک طلاق دے دیا تو اب دوسری طلاق نہیں دے سکتا۔ لیکن طلاق حسن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق دیا، رجوع بھی نہیں کیا اور دوسری طلاق دے رہا، یہ طلاق بدعت ہے، یہ طلاق سنت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حلت اور حرمت کے لحاظ سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق سنی، طلاق بدعی، بس۔ اور یہ طلاق سنی میں جو احناف نے 2 قسمیں بنائی ہیں، طلاق احسن، حسن، غلط۔ طلاق حسن یہ طلاق سنت میں نہیں آئے گا، طلاق حسن یہ طلاق بدعت میں آئے گا۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی
लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे, उस पर आप देख सकते हैं। तलाक हसन के बारे में मुकम्मल पूरी तफसील के साथ मैंने बताया है, वो बहुत पहले का लेक्चर है, उसे आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। उसमें पूरी तफसीलात हैं, पूरे दलाइल हैं कि तलाक हसन की क्या हकीकत है। आगे बढ़ते हैं, अब एक दूसरे एतबार से तलाक की किस्में देखते हैं, रुजू और अदमे रुजू के एतबार से, जो अभी इन्होंने बताया था ना, इन्होंने ये दूसरे एतबार से तलाक की किस्में बताई थी। तो अगर ये कहा जाए कि रुजू और अदमे रुजू के एतबार से तलाक की किस्में बताइए, तो उसकी कितनी किस्में होंगी? 2 किस्में, एक तलाक रजई और एक तलाक बाइन। तलाक रजई जिसमें तलाक देने के बाद बीवी को वापस ले सकता है, और तलाक बाइन कि जिसमें तलाक देने के बाद रुजू नहीं कर सकता। जिस तलाक के बाद रुजू मुमकिन हो उसको तलाक रजई कहते हैं। और तलाक बाइन किसको कहते हैं? कि तलाक देने के बाद इद्दत खत्म हो जाए, अब रुजू नहीं कर सकता, अब रुजू नहीं कर सकता, इसको तलाक बाइन कहते हैं। अच्छा, तलाक बाइन की भी 2 किस्में बनाई गई हैं, एक बैनुनत सुगरा और दूसरी बैनुनत कुबरा। बैनुनत सुगरा यानी अलहदगी की छोटी शक्ल, और बैनुनत कुबरा यानी अलहदगी की अलग होने की एक बड़ी शक्ल है। दोनों का मतलब क्या है? बैनुनत सुगरा यानी एक तलाक दिया और इद्दत खत्म हो गई, तो अब उसकी बीवी नहीं रहेगी, या दूसरी तलाक दिया, इद्दत खत्म हो गई, अब उसकी बीवी नहीं रहेगी। लेकिन गर्चे उसकी बीवी नहीं रहेगी, वो रुजू नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरा निकाह कर सकता, उससे दोबारा उससे शादी कर सकता है, इसलिए इसको सुगरा बोलते हैं, छोटी अलहदगी। यानी रुजू तो नहीं कर सकता, यानी पुराने निकाह पे तो उसको वापस नहीं ले सकता, रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन ले तो सकता ना बीवी को। रुजू नहीं कर सकता है, लेकिन नए निकाह से बीवी को अपना सकता है, इसलिए इसको बैनुनत सुगरा कहते हैं। और एक बैनुनत कुबरा, मतलब है कि उसको तीसरी बार तलाक दिया है, और शुरू की 2 तलाकें सुन्नी थी, सुन्नत के मुताबिक एक बार तलाक दिया, फिर रुजू कर लिया। अब 2-3 साल थे, 2-3 साल बाद झगड़ा हुआ, दूसरी तलाक दे दिया, सुन्नी तलाक, फिर उससे भी रुजू कर लिया, तो 2 तलाक तो हो गई। अब तीसरी बार उसको तलाक देगा सुन्नत के मुताबिक, तो तीसरी बार तलाक देने के बाद ये औरत उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। अब ना रुजू है और ना दूसरा निकाह इससे कर सकता है, इसलिए इसको बैनुनत कुबरा कहते हैं, ये बड़ी अलहदगी है। अब इसे दोबारा निकाह नहीं कर सकते, इल्ला ये कि वो कहीं और शादी कर ले इत्तेफाक से, और वो भी तलाक दे दे या मर जाए उसका शौहर, तो कर सकता है। इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे हलाले के उन्वान से, जो हमारा लेक्चर होगा हलाले पे जब हम बात करेंगे ना, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी हम बात कर रहे हैं तलाक की किस्में। तो ये तलाक की दूसरी एतबार से किस्में थी। रुजू और अदमी रुजू के एतबार से तलाक की 2 किस्में हैं, तलाक रजई यानी वो तलाक जिसके बाद रुजू मुमकिन हो, और तलाक बाइन यानी वो तलाक जिसके बाद रुजू मुमकिन ना हो। अब इसकी भी 2 किस्में हैं, एक ऐसा तलाक बाइन कि उसके बाद रुजू तो मुमकिन नहीं है लेकिन दोबारा निकाह मुमकिन है, इसको बैनुनत सुगरा कहते हैं। और एक तलाक बाइन कि जिसके बाद रुजू मुमकिन नहीं है और दोबारा निकाह भी मुमकिन नहीं है, तो इसको बैनुनत कुबरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरे एतबार से तलाक की किस्म देखते हैं, तलाक के सेगे के एतबार से। तलाक के सेगे के एतबार से यानी जिन अल्फाज में तलाक दे रहा है वो 2 तरह के हो सकते हैं, सरीह या किनाया। अल्फाज सरीह या अल्फाज किनाया। अल्फाज सरीह यानी बिल्कुल उसमें तलाक का वर्ड है, तलाक का लफ्ज, तलाक का वर्ड मेंशन कर रहा है, मैं तुझको तलाक देता हूं, तो लफ्ज तलाक को मेंशन किया, ये बहुत ही वाज़ेह, अपने अंदर ये बहुत वाज़ेह, इसको तलाक सरीह कहते हैं, पूरी वजाहत के साथ तलाक दे रहा है, इसको तलाक सरीह कहते हैं। दूसरी किस्म है वो है तलाक किनाया यानी इशारे में। इशारे में जैसे तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, घर जाओ, तुम अपने घर का रास्ता नापो, मेरे घर से निकल जाओ,
وغیرہ وغیرہ. تو اس میں طلاق کے ورڈ کو مینشن نہیں کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق کنایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ طلاق صریح میں جب آدمی طلاق دیتا ہے، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو اب اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ طلاق دے رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. اس نے تو کلیئر کر دیا میں تم کو طلاق دیتا ہوں. لیکن جب یہ کہے کہ تم اپنے گھر جاؤ، میرے گھر سے نکلو، دوبارہ ادھر آنا نہیں، تو اب یہ پکا نہیں ہے کہ اس نے طلاق دیا ہے. یہاں پہ اس سے سوال ہوگا کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ کیا طلاق دینے کی تمہاری نیت ہے یا ایسے دھمکا رہے ہو؟ تو کہہ دے میں ایسے دھمکا رہا ہوں تو طلاق نہیں ہے. اور کہے گی نہیں میں باقاعدہ طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ہی طلاق دیا تھا، طلاق کنایا. الحقی باہلک، جی جاؤ اب بوریا بستر اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ. انہوں نے لفظ طلاق یوز نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں طلاق کنایا. تو طلاق کنایا بھی ہو جائے گی اگر اس کی نیت طلاق کی ہو تو، ارادہ طلاق کا ہو. اور میں جیسے دھمکا رہا ہوں تو چونکہ طلاق کا ورڈ مینشن نہیں، اس لیے میں دھمکا رہا تو اس کو ہم طلاق نہیں مانیں گے. تو یہ ہے سیگے کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں، طلاق صریح اور طلاق کنایا. ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیتے ہیں، تعلیق اور تنجیز کے اعتبار سے. طلاق تنجیز یعنی نارمل طلاق، کوئی بھی طلاق، ایسے میں تم کو طلاق دیتا ہوں، یہ طلاق تنجیز ہے. اور تعلیق، اگر تم فلاں کے گھر پہ گئی تو تم کو طلاق، یعنی اس کو کسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیا ہے. تو یہ تعلیق اور تنجیز کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تنجیز یعنی جگہ پہ اس نے طلاق دے دیا، فوری طلاق دیا، اس طلاق کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا. اور طلاق معلق ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ چیز پوری ہوگی تو اس کو طلاق. آج کے بعد سے تو بازار گئی تو تجھ کو طلاق، تو فلاں دعوت میں گئی تو تجھ کو طلاق. اس کو کسی چیز سے جوڑ دے تو اس کو طلاق معلق کہتے ہیں. یہ تعلیق اور تنجیز کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیکھتے ہیں، یمین اور قسم کے اعتبار سے. یمین اور قسم کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں کہ آدمی قسم کھا لے. طلاق کے معاملات میں قسم کی زبان استعمال کرے تو اس کی بھی دو قسمیں ہوتی. ایک طلاق تحریم اور ایک طلاق حلف. طلاق تحریم جیسے کہے کہ تو مجھ پہ حرام ہے، عورت کو کیا بولے کہ تو مجھ پہ حرام. اب یہاں وہ طلاق کا ورڈ نہیں یوز کر رہا، لیکن ایک طرح سے قسمیہ، قسم ٹائپ کی زبان استعمال کر رہا، تو مجھ پہ حرام ہے. تو اس میں چونکہ طلاق کا ورڈ نہیں ہے اس لیے اس کو طلاق نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ یہ کہہ نہ دے کہ میری مراد کیا ہے، طلاق ہے. تو اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، میری مراد یہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں، تو طلاق مانی جائے گی. تو طلاق تحریم یعنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لے، تو صرف ایسے بولا ہے عورت مجھ پہ حرام ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر وہ بولتا ہے کہ یہ کہہ کے میں طلاق دے رہا ہوں تو اس کو طلاق مانا جائے گا. اور حلف ایک ایسے قسم کھا لے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا، اللہ کی قسم اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم کو طلاق. یہ اس سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا نا طلاق معلق، اسی سے ملتا جلتا ہے. طلاق معلق میں کیا ہے کہ قسم نہیں کھا رہا، ایسے بول رہا کہ تم نے یہ کام کیا تو تم کو طلاق. اور یہاں قسم باقاعدہ کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق، اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق، تو نے یہ کام کیا تو تجھ کو طلاق. یہ طلاق کی دو قسمیں. یاد رہے کہ یہ جو قسم والا مسئلہ ہے کہ قسم کھا لے کہ اگر تو گھر سے باہر نکلی تجھ کو طلاق، تو نے یہ کیا تجھ کو طلاق، تو اس سے طلاق ولاق نہیں ہوتی. یہ بیکار کی بحثیں ہیں، لوگوں نے اس کو چھیڑ کے رکھا. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ لیکچر نمبر 3 ذہن میں رہے. ان سارے طریقوں میں اگر کہیں بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی.
یہ تو ہم آپ کو صرف ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ طلاق کی جو دنیا ہے اس میں قدم رکھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو سنائی دیں گے. تو آپ چونکہ کورس کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، یہ طلاق بائن کیا ہے، یہ طلاق معلق کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ الفاظ بھی آپ جان لیں، اصطلاحات آپ جان لیں. تو یہ جو قسمیہ طلاق ہوتی ہے، شرطیہ طلاق ہوتی ہے کہ اگر تو بازار چلی گئی تو تجھ کو طلاق، تو نے فلاں کام کر دیا تجھ کو طلاق، تو یہ سب آدمی یہ سب بول کے دھمکی مراد لیتا ہے. دھمکی، اس کو جب چاہے آدمی واپس بھی لے سکتا ہے، اس سے طلاق ولاق نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہیں. طلاق کی ایک اور قسم ہے، ایک اور اعتبار سے، استثناء کے اعتبار سے. استثناء یعنی ایکسیپشن، ایکسیپشن جس کو کہتے ہیں استثناء. اس کی دو شکل ہے، اس کی بھی دو قسمیں. ایک قسم طلاق انشاءاللہ، جیسے کہ میں انشاءاللہ تجھ کو طلاق دیتا ہوں، یا بولے کہ کل انشاءاللہ تجھ کو طلاق دے دوں گا، کل انشاءاللہ تجھ کو طلاق. تو اس سے طلاق ولاق نہیں ہوتی ہے. اس میں ایکسیپشن ہے نا، اگر اللہ چاہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. انشاءاللہ بول رہا ہے، مطلب وہ حتمی فیصلہ نہیں سنا رہا، کل انشاءاللہ تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. کل آ گیا تو بھی طلاق نہیں ہوگی، کل انشاءاللہ تجھ کو طلاق نہیں. اور ایک ہے طلاق استثناء، ایک دوسری قسم ہے کہ اس میں ایک عدد بول دیتا ہے اور پھر آگے اس ایکسیپشن دیتا ہے. جیسے کوئی بولے کہ تجھ کو 3 طلاق سوائے ایک کے، یعنی 2. طلقتک ثلاثا الا واحدا، تجھ کو 3 طلاق ایک چھوڑ کے، تجھ کو 5 طلاق 2 چھوڑ کے، یعنی 3 مراد لے رہا ہے. تو اس کو طلاق استثناء کہتے ہیں. یہ بھی لوگوں نے بحث کر رکھی، فالتو بحثیں ہیں، سب بیکار کی بحثیں ہیں. طلقتک ثلاثا الا واحدا، یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ طلقتک ثلاثا الا واحدا، میں تجھ کو 3 طلاق دیتا ہوں سوائے ایک کے. حقیقت ہے کہ یہ سب بحثیں نہیں آنی چاہیے. لیکن طلاق کے مسئلے میں ایسی ڈرامہ بازی کی ہے لوگوں نے کہ آپ اللہ کی پناہ. یہ جو 4 مسلک بنے ہیں، ان 4 مسلکوں نے پورا بیڑا گرک کر دیا، طلاق کا چوپٹ کر کے رکھ دیا پورا. اس لیے شیخ البانی نے کہا ہے کہ اسلام کی فقہی تاریخ کا عجوبہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق 3 ہو جائے گی. بولتے یہ عجوبہ ہے. اتنی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ایک ساتھ کوئی 3 طلاق دیتا تھا، ایک ہوتی تھی. ان لوگوں نے دنیا بھر کی بحث کر کے اس کو 3 بنا دیا. تو یہ بھی ایک بحث ہے. یہ مختلف اعتبار سے طلاق کی قسمیں آپ کو بتا رہا تھا. ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیکھیں، لاسٹ، کسی دوسرے کے ذریعے، یعنی نیابت، طلاق نیابت. طلاق نیابت کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں. نیابت یعنی شوہر خود طلاق نہیں دے رہا ہے، کسی اور سے دلوا رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی طلاق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں طلاق توکیل. توکیل یعنی کسی بھی بندے کو اپنا وکیل بنا دیا کہ جاؤ میری بیوی کے پاس گھر اور میری طرف سے اس کو طلاق بول کے آؤ. اس کو طلاق توکیل کہتے ہیں. یہ جائز ہے، کسی اور کے ذریعے بھی یہ جو طلاق کا پروسیجر ہے وہ چلا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری قسم ہے طلاق تفویض. تفویض یعنی بیوی ہی کو وکیل بنا دے، یعنی تم ہماری طرف سے خود کو طلاق دے. توکیل میں کسی اور آدمی کو، یعنی کسی تھرڈ پارٹی کو وکیل بناتا ہے، اور جب بیوی ہی کو ذمہ داری دے دے کہ تم میری طرف سے خود کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے طلاق تملیک، یعنی بیوی کو اس کا مالک بنا دے، وکیل نہیں، مالک بنا دے. وکیل کیا ہوتا ہے؟ آرڈر اس کا ہوتا ہے شوہر کا. کسی غیر کو، طلاق توکیل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی غیر کو طلاق کے لیے نائب بنایا، وکیل بنایا، لیکن سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اور بیوی کو بھی طلاق تفویض میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو نائب بناتا ہے کہ تم میری طرف سے طلاق دو، اس میں بھی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. لیکن یہ تملیک
تملیک یعنی مالک بنا دیا، یعنی طلاق جو ہمارا حق تھا یہ حق اب ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی بیوی کو اس کا مالک بنا دیا، اس کو طلاق تملیک کہتے ہیں۔ ایک چوتھی شکل ہے طلاق خیار۔ خیار یعنی بیوی کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو طلاق، تمہاری مرضی، تمہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ رہو، نہیں رہنا ہے تو سمجھو طلاق۔ تو طلاق خیار میں کیا، اگر بیوی رہنا چاہتی ہے تو طلاق نہیں ہے، لیکن آدمی نے کہہ دیا کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے رہو، اور نہیں رہنا ہے تو طلاق۔ تو اگر وہ فیصلہ کرتی نہ رہنے کا تو طلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ کا مطالبہ کیا، خرچ کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں، تو چاہیں تو آپ کے پاس رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے ساتھ رہنا اختیار کیا تھا، تو اسے طلاق نہیں مانا گیا تھا۔ اگر بیوی رہنا اختیار کرے یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں رہتی ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اس کو طلاق خیار کہتے ہیں۔ خیار یعنی اختیار دیا۔ تو یہ الگ الگ اعتبار سے طلاق کی قسمیں آپ کو بتا رہا تھا کہ طلاق کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ ان تمام قسموں میں یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو طلاق کا اسلامی طریقہ ہے وہ ان سب قسموں میں ہونا چاہیے۔ یہ تو طلاق کا جو یہ ایک کیفیت ہے، اس اعتبار سے لوگوں نے الگ الگ قسمیں بتائی، اس طرح طلاق ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، یہ الگ الگ نام دیے، الگ الگ اس کی پہچان دی۔ لیکن جو بنیادی اصول و ضوابط ہے طلاق دینے کے وہ سب میں ہونے چاہیے، نہیں ہوئی تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ اب تک ہم دیکھ رہے تھے طلاق کی قسمیں، اب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں مطلق کی قسمیں، طلاق دینے والی کی قسمیں۔ طلاق دینے والے کی حالت، اس کی کنڈیشن کے اعتبار سے لوگوں نے اس کی الگ الگ قسمیں بتائی ہیں، اور یہاں بھی اصل چیز وہی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، جو پہلے آپ کو بتایا گیا کتاب و سنت کی روشنی میں طلاق دینے کا طریقہ، اس طریقے پر اگر طلاق ہو رہی ہے تو طلاق دینے والا کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اگر اسلامی طریقے پر طلاق ہو رہی تو طلاق ہوگی، اور اسلامی طریقے کے خلاف طلاق ہو رہی تو طلاق دینے والا کسی بھی کنڈیشن میں طلاق نہیں ہوگی۔ پھر بھی وہ ہم نام دیکھ لیتے ہیں، طلاق کے چیپٹر میں، طلاق کے باب میں جو نام نظر آتے ہیں، جو نام لیے جاتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے طلاق مجنون، مجنون یعنی پاگل۔ تو پاگل آدمی جب طلاق دیتا ہے اس کو بولتے ہیں طلاق مجنون، یہ پاگل آدمی کا دیا ہوا طلاق۔ اس پر بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے کہ پاگل ہے تو اس کی طلاق نہیں مانی جاتی۔ ایک طلاق مجبر، یعنی ایک آدمی پہ جبر کیا گیا ہے، ایک آدمی مجبور ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو طلاق دلوائی جا رہی ہے، اس کو طلاق مجبر کہتے ہیں۔ یعنی طلاق دینے والے کی جو کنڈیشن ہے اس حساب سے اس کو نام دیا گیا ہے، یا فلاں کی طلاق، یا فلاں کی طلاق، فلاں اس میں کسی کی طلاق ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ طلاق مجنون طلاق نہیں ہوتی، طلاق مجبر طلاق نہیں ہوتی۔ مجبر، مجبور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، مجبور، جبرن، جبر اس کو کہتے ہیں، جبرن طلاق دلوائی جائے۔ ایک تیسرا طلاق حاضل، طلاق حاضل یعنی مذاق کرنے والا، یعنی مذاق کرتے ہوئے کوئی طلاق دے۔ تو پہلے آپ کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے کہ ایسے ہی ہلکا پھلکا ایسے مذاق کر لیا، یعنی طلاق کا کوئی پروسیجر نہیں چلا، ایسے ہی مذاق کر لیا تو طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن طلاق کے ساری پروسیجر چلانے کے بعد بولتا میں مذاق کر رہا تھا، اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ جیسے شادی ہو رہی ہے، دو گواہ آئے، ایجاب و قبول ہوا، کھائے پیے، سب کچھ ہوا، بیوی گھر پہ آ گئی، اب بولے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ نہیں ہوتا مذاق۔ اب میں آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں، میں نے آپ کو دے دیا، پیسہ لے لیا، گواہ بنا لیا، چار آدمی کے سامنے سب کچھ ہو گیا، اگلے دن بولے میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ خرید و فروخت کا پورا پروسیجر ہو چکا ہے، نکاح کا پورا پروسیجر ہو چکا ہے، طلاق کا پورا پروسیجر ہو چکا ہے، اب آپ بدل نہیں سکتے اپنی بات۔ ہاں ایسے مطلب بغیر کسی پروسیجر کے ایسے مذاق ہو رہا ہے، یہ لو بھائی آپ کو بھیجتا ہوں، جس سے آپ پیسہ دینے لگے، ارے یار مذاق کر رہا تھا، اس میں کیا ہوتا، بے نہیں ہوگی۔ ایسے شادی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ تم ہماری لڑکی سے شادی کرو گے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے شادی کروں گا۔ اب جیسے وہ انتظامات کی طرف بڑھا، جیسے کہا یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تو شادی نہیں ہوئی۔ ایسے طلاق ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی بولتا ہے میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اب باقی کچھ نہیں، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، ایسے بول دیا ہنسی میں، تو طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن باقاعدہ دو گواہ بٹھائے، بتائے اس کو
توہر کا انتظار کرے، یعنی پورا جو اصول و ضوابط ہے سب کی رعایت کرتے ہوئے طلاق دے، مسئلہ ختم ہو جائے. اب بولے کہ میں نے مذاق کیا تھا تو اس کا نہیں مل جائے. یہ طلاق حاضر. ایک ہے طلاق نائم، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سونے والی. نائم مانے سونے والا، سونے والے کی طلاق. ایک آدمی سو رہا ہے، خواب میں بڑبڑا رہا ہے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ کہ بیوی کو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے. اگر کوئی شوہر خواب میں طلاق دے رہا ہے تو اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی طلاق نہیں بولتے، کنٹرول کر کے رکھے رہتے ہیں، کنٹرول کا ضبط کر کے رکھے رہتے ہیں، لیکن خواب میں یہ ضبط ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے خواب کا اصول کیا ہے معلوم ہے؟ خواب کیوں آتے ہیں؟ حدیث سنا آپ لوگوں نے؟ خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب کی وجہ کیا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں نے کبھی عشاء میں سنایا تھا. خواب 3 وجہ سے آتے ہیں، 3 میں کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. نمبر 1 بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ بشرا، یہ اچھا خواب ہوتا ہے. اس خواب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. مطلب ایسا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اس طرح کا خواب نہ آئے، ایسا نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ کی بشارت ہوتی ہے نا، پورا قرآن پڑھ کے سو تو بھی وہ خواب آئے گا. تو اللہ وہ خواب دکھا رہا ہے، اس کو آپ اللہ کے کلام سے روک سکتے نہیں. دوسری وجہ خواب آنے کی تخویف من الشیطان، شیطان ڈراتا ہے. اس خواب کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھیں، قرآن پڑھیں، وضو کر کے سوئیں وغیرہ وغیرہ. تیسری قسم کیا ہے؟ حدیث النفس، دل کی باتیں. تو دل کی باتیں بھی خواب بن جاتی ہیں. تو آدمی جو سوچتا ہے نا، جیسے کوئی ڈرپوک آدمی ہو اور سوچے، بار بار سوچے میں روڈ پہ جاؤں گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، روڈ پہ جاؤں گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو خواب میں دیکھے گا گیا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ جو تیسری قسم ہے نا، حدیث النفس، دل کی باتیں خواب بن جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ بیوی کو طلاق دینے کا سوچتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں، لیکن خواب میں وقت سے پہلے بول جاتے ہیں. تو بیوی کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اس کو اپنی سدھار کر لینی چاہیے، اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے. خواب میں کیا بڑبڑا رہے تھے، کس کو طلاق دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے، نہیں، اس کو چپ چاپ اپنی سدھار کر لینی چاہیے خاموشی سے. کیونکہ ابھی خواب میں بول رہا ہے، ابھی غنیمت ہے، کبھی جاگ کے بولے گا تو مسئلہ ہوگا. تو یہ ہے طلاق نائم، سونے والے کا طلاق دینا. نائم یعنی سونے والا. الصلاۃ خیر من النوم ہم کہتے ہیں، نماز نیند سے بہتر ہے. تو سونے والے کی طلاق نہیں مانی جاتی. طلاق خاطی، خاطی یعنی غلطی کرنے والے کی طلاق. غلطی یعنی غلطی سے، بائی دا مسٹیک منہ سے طلاق کا ورڈ نکل گیا، یعنی کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا، زبان پہ طلاق آ گیا. تالا بول رہا تھا، طلاق آ گیا. کچھ اور ایسا دینے کے لیے بول رہا تھا، اس پہ طلاق لفظ آ گیا. اور طلاق ناسی، بھول کے طلاق دے دیا، کسی اور کو دینا تھا، کسی اور 2 بیوی تھی اس کو دینا تھا، اس کو بول دیا غلط بھول کے. ناسی، ناسی نسیان، بھول گیا. یہ بھول گیا کہ کس کو دینا تھا. 2 بیوی ہے، طلاق سیکنڈ والی کو دینا تھا، پہلی کو جا کے طلاق دے دیا، بھول گیا کہ کس کو دینا ہے. طلاق ناسی کہتے ہیں. یہ بھی طلاق نہیں ہوتی. ایک طلاق غضبان، غضبان یعنی غصہ. ایک شخص غصے میں ہے تو جو غصے میں طلاق دیتا اس بندے کو، اس طلاق کو طلاق غضبان کہتے ہیں. تو پہلے میں نے واضح کیا ہے کہ غصہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے، یعنی وہ پاگل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، تو طلاق نہیں ہوگی. اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود پہ کنٹرول رکھتا ہے، بے قابو نہیں ہوتا. اور اکثر طلاق ایسی ہوتی ہے، یعنی اسی ٹائپ کا غصہ ہوتا ہے. وہ جو پہلا ٹائپ کا غصہ ہے وہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہوگا کہ جب آدمی پاگل ہو جائے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس غصے کی پہچان یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہوگا. یعنی آج کل کتنے لوگ آتے ہیں نا، بیوقوف سمجھتے ہیں علماء کو، کہتے ہیں مولانا میں نے طلاق دے دیا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا. ہوش نہیں تھا تو صرف طلاق ہی دیا، کچھ اور کیا؟ ہاتھ پیر توڑا اس کا، بیوی کا، کسی اور کو مارا، کچھ تو توڑ پھوڑ کیا ہوگا کہ صرف لفظ طلاق منہ سے نکالنے کے لیے تیرا عقل اڑ گئی. تو اس مطلب ہزاروں میں ایک کیس ہوتا ہے کہ آدمی کو بالکل ہوش نہیں ہے. جب ہوش نہیں ہوتا تو صرف طلاق ہی نہیں بولتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. اس کو پکڑ نہ لے تو کسی کا مرڈر کر دے گا. وہ پاگل پن اتنا خطرناک اللہ کی قسم کا غصہ ہے، شیطان کی طرف غصہ. اگر شدید غصہ آ جائے نا تو آدمی کسی کو مار ڈالے گا جان سے.
حالانکہ زندگی میں کسی کا مرڈر نہیں کیا ہوگا اس نے. تو غصہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک آدمی کتنا بھی شریف ہو, نیک ہو, اس کو غصہ مطلب شیطان والا غصہ آ گیا تو وہ درندہ بن سکتا ہے, خوخار بن سکتا ہے. اس حالت میں اس کے پاس طاقت بھی بڑھ جاتی ہے, دگنی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ شیطان بھی ملا ہوتا ہے. وہ ایک کی جگہ دو کو مارے گا, اس کی طاقت نہیں, لیکن اس موڑ پہ اس کو طاقت آ جاتی ہے, شیطان اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہزاروں میں ایک ہوتا ہے. لیکن یہ جو دوسرے ٹائپ کا غصہ ہے کہ بھائی کنٹرول ہے, اس کے ہاتھ پیر پہ کنٹرول ہے, بیوی کو مارا وارا نہیں ہے, کچھ توڑ پھوڑ نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نارمل غصہ تھا اس کو, اور نارمل غصے ہی میں عام طور سے آدمی طلاق دیتا ہے. آگے ہے کہ طلاق غیر ناکح, یعنی بغیر شادی کے طلاق. یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے ابھی شادی نہیں کیا, منگنی ہوئی ہے, ایک عورت سے اس کی منگنی ہوئی ہے. منگنی کا مطلب یہ جو ہندوانہ رسم ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایسے طے ہو گیا ہے. ورنہ اسلام میں اس منگنی اور جو طریقہ اس کا تو کوئی تصور نہیں اسلام میں, منگنی ہونی کچھ نہیں. ہاں بات چیت ہے بھائی, بات چیت ہو گیا, شادی ہونے والی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن منگنی ایک خاص اصطلاح ہے ہندوؤں کی, وہ الگ ہے. ہم صرف اس کیفیت کو بتانے کے لیے ورڈ یوز کر رہے ہیں منگنی. تو کسی سے رشتہ طے ہو گیا ہے تو اب بولے میں تم کو طلاق دیتا ہوں, یہ طلاق نہیں ہے, کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوتی طلاق کا. ایک آخری چیز, طلاق خلا, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ عورت کی طرف سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, خلا کہتے ہیں. تو یہ خلا اصل میں طلاق نہیں ہے, کیونکہ عورت یہ الگ ہونا چاہتی ہے, یہ طلاق نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جیسے حنفی لوگ ہیں یہ اس کو طلاق مانتے ہیں, تو یہ اس کو بولتے ہیں طلاق خلا. اس کیس میں بھی وہ طلاق دلواتے ہیں, یہ جو پیپر بنواتے ہیں نا خلا کا, اس میں لکھواتے ہیں طلاق طلاق طلاق. یہ بیوقوفی کی بات ہے. ہاں شوہر سے لکھواتے ہیں طلاق طلاق. ہاں نہیں لکھواتے ہو, اسی لیے تو نہیں جب لکھتا نا, نہیں سائن کرتا تو پریشان کر کے رکھتا, لٹکا کے رکھتا معاملہ, بولتا میں نہیں پرمیشن دیتا ہوں, میں نہیں سائن کرتا ہوں, حالانکہ یہ سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خلا لے رہی ہے, ختم اس کا معاملہ. تو بہرحال یہ لوگ خلا نہیں مانتے, خلا سے بولتے ہیں منہ سے بس, وہ طلاق ہی مانتے اس کو, طلاق خلا. ان کے یہاں خلا نہیں ہے, ان کے یہاں یعنی رشتے کو توڑنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. وہ اصل میں فسق بولتے ہیں اس کو, فسق. یعنی ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ اگر شوہر نہیں چاہے عورت الگ ہو جائے گی, لیکن کیا کریں گے, اس کو فسق کریں گے, الگ کر دیں گے. شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی کو الگ کر دیں گے, لیکن فسق کے نام سے, خلا کے نام سے نہیں, خلا کے نام سے نہیں, فسق کے نام سے. تو خلا جو ہے اصل میں وہ فسق نکاح ہی ہے خلا, وہ طلاق نہیں. خلا میں شوہر کو طلاق دلوانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ لوگ اس کو طلاق خلا کہتے ہیں. تو یہ کچھ قسمیں, اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن یہ چند میں نے مشہور قسمیں بتائیں جن کا ذکر آتا ہے. یہ مطلقین کی کچھ قسمیں ہیں. تو آج کے درس میں آپ کو دو چیزیں بتائی گئی, طلاق کی قسمیں, الگ الگ اعتبار سے طلاق کی الگ الگ قسمیں, اور دوسری چیز مطلق, طلاق دینے والی کی قسمیں, یعنی طلاق دینے والا کس کنڈیشن میں, اس اعتبار سے اس کا ایک نام دیا گیا. یہ ساری چیزیں صرف اس لیے آپ کو بتائی گئی ہیں تاکہ اس بحث میں اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہو تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے, ورنہ حقیقت میں ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ کو بتا دیا گیا. لیکن اس کے بعد کے جو لیکچر ہیں, اس کے بعد کے جو دروس ہیں وہ بہت اہم ہیں, جیسے خلا کا مسئلہ, حلالہ کا مسئلہ, عدت کا مسئلہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اگلے دروس کی باتیں اہم ہوں گی, اس کے لیے آپ تیار ہیں.